ہیلو اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو ڈیزرٹ روز سائکس. میرا نام علی حسن ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو چائلڈ سائیکالوجی. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. انٹروڈکشن ٹو چائلڈ سائیکالوجی. اچھا، جو بچوں کی نفسیات ہے یہ ایک اہم شعبہ ہے جو بچپن سے جوانی تک کا مطالعہ کرتی ہے. اس کا مقصد بچوں کی ذہنی، جسمانی اور جذباتی نشو و نما کو سمجھنا ہے. بچوں کی جو نفسیات ہے ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ بچپن میں تعلیم اور تربیت کا کیا اثر ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ ان کی شخصیت پر اثر انداز ڈال سکتی ہے. یہ شعبہ اس شعبے کا جو درست فائدہ اٹھانا ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم بچوں کو جو بچوں کے جو مسائل ہیں اس کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں اور انہیں بہتر طریقے سے سولو کر سکیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ اسکول میں اچھی پرفارمنس نہیں دے رہا تو بچوں کی نفسیات یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے، سمجھ میں مدد کرتی ہے کہ کیا یہ کسی سٹریس یا غیر سماجی ماحول کی وجہ سے تو نہیں ہوا. اچھا، فرسٹ ہے اب نیچر اینڈ ایمز آف چائلڈ سائیکالوجی. بچوں کی نفسیات کی جو فطرت اور اس کے مقاصد ہیں. اب بچوں کی نفسیات کی جو فطرت اور مقاصد یہ سمجھنے میں مدد کرتے ہیں کہ کس طرح بچے کا ذہنی اور جذباتی نشو و نما ہوتا ہے. اس کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ بچے کی جو ارتقاء کو سمجھنا یا سمجھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ وہ کن سٹیجز سے گزر کر ایک مکمل شخصیت بنتا ہے. فرسٹ ہے نیچر، جسے ہم فطرت کہتے ہیں. بچوں کی نفسیات کا تعلق انسانی فطرت اور ماحول دونوں سے ہوتا ہے. یہ اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کس حد تک جینیٹک اور ماحول بچے کی ذہنیت پر اثر انداز ڈال سکتے ہیں یا اثر انداز ڈالتے ہیں. پھر سیکنڈ آتا ہے ایمز، اس کا ہوتا ہے مقاصد. اس کا جو مقصد بچوں کی ذہنی، جسمانی اور جذباتی جو ترقی ہوتی ہے کا مطالعہ کرنا ہے. اس کے ذریعے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بچے کی جو تربیت میں کیا چیزیں مددگار ثابت ہوتی ہیں اور ان کے مسائل کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ اگر ایک بچہ سوشل انٹریکشن سے کترا رہا ہے تو نفسیات کا مقصد یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. شاید وہ کسی طرح سے انزائٹی کا شکار ہے یا گھر کا ماحول اس کے لیے سپورٹیو نہیں ہے. میتھڈز ان چائلڈ سائیکالوجی. اب جو میتھڈز ہیں بچوں کی نفسیات میں مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی ذہنی اور جذباتی صورتحال کو بہتر جائزہ لیا جا سکے. اس میں کچھ یہ ہیں. جب فرسٹ آبزرویشن، یہ طریقہ بچوں کی روایات اور ان کے ماحول کو براہ راست دیکھنے پر مبنی ہے. اس میں ریسرچرز بچے کی ایک نیچرل سیٹنگ میں آبزرو کرتے ہیں. جیسے کہ ایک ریسرچر پلے گراؤنڈ میں بچوں کی روایات کا مشاہدہ کرتا ہے تاکہ ان کے سوشل انٹریکشن کو سمجھ سکے. پھر آتا ہے ایکسپیریمنٹ. اس طریقے میں مختلف فیکٹرز کو کنٹرول کر کے ان کے اثر دیکھا جاتا ہے. یہ سائنٹیفک طریقہ ہے جو کہ رزلٹ کو ویلیڈیٹ کرنے میں مددگار ہوتا ہے. جیسے کہ ایک تجربہ جس میں بچے کو سائنٹیفک ٹوائز دے کر دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے. اس سے ان کے پرفارمنس اور بیہیویئر سمجھنے میں مدد ملتی ہے. پھر آتا ہے سروے اور انٹرویو. اور یہ طریقہ ماں باپ اور ٹیچر سے سوالات کر کے بچے کی نشو و نما اور بیہیویئر کے بارے میں معلومات اکٹھا کرتا ہے. جیسے کہ ایک سروے ہے جس میں ماں باپ سے بچے کی گھر کے ماحول اور اسکول کے ایکسپیرینس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. اب بات کرتے ہیں کراس سیکشنل اور لانگیٹیوڈل اپروچز پر. اب کراس سیکشنل اور لانگیٹیوڈل جو اپروچز ہیں ان طریقوں کا مقصد بچوں کی ترقی کو مختلف اینگل سے دیکھنا اور سمجھنا ہے. اب کراس سیکشنل اپروچ جو ہے اس طریقے میں مختلف عمر کے بچوں کو ایک وقت میں اسٹڈی کیا جاتا ہے تاکہ ان کے بیہیویئر اور نشو و نما کو سمجھا جا سکے. جیسے اگر ریسرچر کو یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے تھنکنگ ایبلٹی 5 سال سے 10 سال کے بچوں میں مختلف ہوتی ہیں تو وہ ایک کراس سیکشنل اسٹڈی کنڈکٹ کرے گا. پھر ہوتا ہے لانگیٹیوڈنل اپروچ. اس طریقے میں ایک ہی گروپ کو مختلف وقت پر اسٹڈی کیا جاتا ہے تاکہ ان کی جو ارتقاء کو سمجھا جا سکے. ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے ایوولوشن. اب یہ طریقہ ٹائم کنزیومنگ ہے لیکن ڈیٹیل انسائٹ فراہم کرتا ہے. جیسے کہ ایک ریسرچ جس میں کسی گروپ آف چلڈرن کو ان کے برتھ سے لے کر اڈلٹہڈ تک اسٹڈی کیا جاتا ہے تاکہ ان کے ذہنی اور جسمانی نشو و نما کا جائزہ لیا جا سکے. تو اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں. تھینک یو.